أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتا. جن لوگوں نے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے. وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے خدا کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم ایمان والے ہو. یہ تھا ترجمہ. اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. پچھلی تفسیر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، اور جو لوگ نئے جوائن کر رہے ہیں تو وہ لوگ انشاءاللہ اگر لگاتار کلاس دیتے رہے یا قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے جڑے رہے تو انشاءاللہ وہ پچھلی تفسیر اور ترجمہ بھی وہ لوگ دیکھ پائیں گے اپنے شوق سے، اور یا پھر میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ کہاں سے دیکھنا ہے. بہرحال یہاں جو جستب شرونا کے الفاظ ہیں آیت نمبر 172 میں، اس سے مراد ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں. کون لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے، جن لوگوں نے جنگی احد کا تھا ذکر، تو وہ لوگ چاہیں جو جنگی احد میں ہیں یا ان سارے مومنین سے وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، ان کو یہ نہ سمجھو کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ چلے گئے، بلکہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں. ان کی خوشی اصل خوشی ہے. تو میں آپ کو کئی ساری احادیث اور روایات کے ذریعے بتا چکی ہوں کہ وہ لوگ، میں شارٹ میں بتا رہی ہوں، جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں جنتوں میں درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہیں، اور مومن کی روح ایک پرندے کی طرح بتائی گئی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، ذرا دوبارہ سن لیں آپ لوگ.
مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہمان نوازی کرائی اور اس کی روح کو پرندے کے شکل میں اور اس کو وہ ساری لذتیں میسر کرا دی جو اس کو جنت میں نصیب ہوں گی۔ تو یہ سارا ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ اب دیکھیے آگے، ابن مرویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے ہیں لیکن یہ مرفوع بیان کرنا محض خطا ہے، اس لیے بھی کہ اس کی اسناد میں ثقہ راویوں کا خلاف ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو موقوفاً لائے ہیں، اس لیے بھی کہ اس معنی کی روح سے اس کا خلاف ثابت ہے۔ میرے خیال سے یہ والی تفسیر ابھی رہ گئی تھی، یہ نہیں ہوئی تھی، شاید آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا۔ میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے واضح ہو جائے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تیرے پاس فلاں آئے گا اور فلاں دن فلاں آئے گا، پس جس طرح دنیا والے اپنے کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کی آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب شہید جنت میں گئے اور وہاں اپنی منزلیں اور رحمتیں اور راحتیں دیکھنے لگے تو کہنے لگے کاش اس کا علم ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہوتا جو اب تک دنیا میں ہی ہیں، تاکہ وہ جو جان سے اپنی جان توڑ کر جہاد کرتے ہیں اور جگہوں میں جا گھستے ہیں جہاں زندہ سے واپس آنے کی امید نہ ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری ان نعمتوں میں حصے دار بنتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اور ان کے اس حال کی خبر پہنچا دی اور خدا نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری خبر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، اس سے وہ بہت ہی مسرور اور محفوظ ہوئے۔ بخاری اور مسلم میں بیر معونہ والوں کا قصہ بیان ہو چکا ہے جو 70 اشخاص انصاری صحابی تھے اور ایک ہی دن صبح کے وقت سب کو بے دردی سے کفار نے تہی تیغ کہتے ہیں تلوار سے قتل کیا، جن قاتلوں کے حق میں 1 ماہ تک نماز کے قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اور جن پر لعنت بھیجی تھی، جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچاؤ کہ ہم اپنی رب کی رحمت سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو گئے اور وہ خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل کو دیکھ کر مسرور ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آیت یستبشرون تمام ایمانداروں کے حق میں ہے، خواہ شہید ہوں یا خواہ غیر شہید۔ بس بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی فضیلت اور ان کے ثوابوں کا ذکر کرے، اس کے بعد مومنوں کے ثوابوں کا ذکر نہ ہو۔ پھر ان سچے مومنین کا بیان تعریف سے ہو رہا ہے جنہوں نے حمراء الاسد والے دن حکم رسول کے باوجود زخموں سے چور ہونے کے پر بھی جہاد پر کمر کس لی تھی۔ مشرکین نے مسلمانوں کو مصیبتیں پہنچائیں اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس گئے، لیکن پھر انہیں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا تھا، مسلمان ہار چکے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان کے بہادر شہید ہو چکے تھے، اگر ہم اور جم کر لڑتے تو فیصلہ ہو ہی جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارادہ معلوم کر کے مسلمانوں کو تیار کرنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان مشرکین کے پیچھے جائیں تاکہ ان پر رعب طاری ہو اور یہ جان لیں کہ مسلمان ابھی ناطاقت نہیں ہوئے ہیں۔ احد میں جو لوگ موجود تھے صرف انہی کو ساتھ چلنے کا حکم ملا، ہاں صرف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے علاوہ بھی ساتھ لیا۔ اس آواز پر بھی مسلمانوں نے لبیک کہی، باوجود یہ کہ زخموں سے چور اور خون میں شرابور تھے، لیکن خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے قبر بستہ ہوئے۔ حضرت اکرمہ کا بیان ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مشرکین احد سے لوٹے، احد کسے کہا ہے؟ احد ہے پہاڑ کا نام، اور یہاں پر جنگ ہوئی تھی، تو آپ لوگ انشاءاللہ بہت شوق سے سن رہے ہوں گے۔ یہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ہسٹری ہے ہمارے سامنے، اور حالانکہ یہ ہسٹری بھی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بڑے سبق چھپے ہیں۔ جب آپ غور کریں گے کہ ان مقامات پر کتنے سخت مقامات تھے، کتنے سخت امتحانات تھے ان لوگوں کے، تو
کیسے جم گئے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوئے۔ اور آپ لوگ یہ سب جانتی ہیں کہ ان میں سے کچھ صحابی ایسے تھی جن کو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ کی خوشخبری، یعنی کہ وہ 10 صحابی تھے جن کو زندگی میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ تو باقی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی جان کے قربانیاں دینے والے تھے، لیکن ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان کو خوشخبریاں دی تھی اور ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو کیا ایسی خصوصیات ہیں، کیا ایسے جو ہیں کوالٹیز ہیں جن کو ہم اپنے کردار میں اگر لانے کی کوشش کریں تو ہم اللہ کی رسول کی بھی اطاعت میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اس میں ہوگی۔ تو ہمیں صرف جو دین کا ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، نماز روزہ، جو ہم ایک روٹین وائز کرے چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں زندگی کے باقی حصوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہاں ثابت قدم رہنا چاہیے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ دین ہمارا کتنا وسیع ہے اور کتنا آسان ہے۔ تو چلیے دیکھیے، اب ہم غور سے سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں بھی سنی رہی ہوں آپ کی طرح، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سامنے میرے بک رکھی ہے اور میں بھی یہ پڑھ رہی ہوں۔ چلیے دیکھیے آگے کیا ہے۔ مسلمانوں نے لبیک کہی، باوجود یہ کہ زخموں میں چور تھے، لیکن خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب مشرکین احد سے لوٹے تو راستے میں سوچنے لگے کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، نہ مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑا، افسوس تم نے کچھ نہ کیا کہ واپس لوٹو۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، یہ تیار ہو گئے اور مشرکین کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ تعاقب کہتے ہیں پیچھا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ حمراء الاسد یا بیرابی عینہ تک پہنچے۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، یہ غالباً جو ہے ایک پتھر کا نام ہے جہاں حمراء الاسد اس کا نام پڑ گیا تھا۔ مشرکین کے دل رعب اور خوف سے بھر گئے، یہ کہہ کر مکہ کی طرف چل دیے کہ اگلے سال دیکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر یہ بھی با استقلال ایک الگ لڑائی گنی جاتی ہے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ احد کی لڑائی 15 شوال بروز ہفتہ ہوئی تھی۔ 16ویں تاریخ بروز اتوار منادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی کہ لوگوں دشمن کی طلب میں چلو، وہی لوگ چلیں جو کل میدان میں تھے۔ اس آواز پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کی لڑائی میں نہ تھا، اس لیے میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹے تمہارے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اسے تو میں پسند نہ کروں کہ تو انہیں یہاں تنہا چھوڑ کر میں اور تم دونوں ہی چل دیں، ایک جائے گا اور ایک یہاں رہے گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تم جاؤ اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میری خوشی ہے کہ تم اپنی بہنوں کے پاس رہو اور میں جاتا ہوں۔ اس وجہ سے میں تو وہاں رہا اور میرے باپ والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ اب میری یہ تمنا ہے عین کہ آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس غرض سے تھا کہ دشمن دہل جائے اور پیچھے آتا ہوا دیکھ کر سمجھ لے تو ان میں بہت کچھ قوت والے ہیں، ہمارے مقابلے میں یہ عاجز نہیں۔ قبیلہ بنو عبد الشہل کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ہم دونوں بھائی شامل تھے اور سخت زخمی ہو کر واپس لوٹے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی، ندا کہتے ہیں آواز دی، تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا کہ افسوس نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جائیں، نہ زخموں کے مارے جس میں اتنی طاقت ہے کہ پیدل ساتھ ہو لیں۔ افسوس کہ اس غزوے میں یہ غزوہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ غزوہ کہتے ہیں جنگ۔ بے شمار گہرے زخم ہیں، آج کے جانے سے روک دیں گے جو ہمیں، لیکن پھر ہم نے ہمت باندھی۔ مجھے اپنے بھائی کی نسبت ذرا ہلکے زخم تھے، جب میرے بھائی بالکل عاجز آ جاتے، قدم نہ اٹھتا تو میں انہیں جوں توں کر کے اٹھا لیتا، جب تھک جاتا اتار دیتا۔ یوں ہی جوں توں کر کے ہم لشکر گاہ تک پہنچ گئے۔ رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیرت ابن اسحاق۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بھانجے، حضرت عروہ سے کہا اے بھانجے تیرے دونوں باپ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں الذین استجابوا آیت اتری ہے، یعنی حضرت زبیر اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی جنگ میں نقصان پہنچا اور مشرکین آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ کہیں یہ پھر واپس نہ لوٹے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ان کے پیچھے جائے؟ اس پر 70 شخص اس کام کے لیے مستعد ہو گئے مطلب اس پر لگ گئے بالکل، جن میں ایک حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زبیر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت اور بھی بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں سے ہے۔ ابن مرویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے ہیں، لیکن یہ مرفوع بیان کرنا محض خطا ہے، اس لیے بھی کہ اس اسناد میں ثقہ راویوں کا خلاف ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس روایت کو موقوفاً لائے ہیں، اس لیے بھی کہ اس معنی کی روح سے اس کا خلاف ثابت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے باپ دادوں میں نہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عروہ سے کہی تھی۔ یہ لڑکے کا نام ہے عروہ۔ چلیے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا، اور باوجود یہ کہ وہ احد کی لڑائی میں قدرے کامیاب ہو گیا تھا لیکن تاہم مکہ کی طرف چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہیں نقصان پہنچا کر لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مرعوب کیا۔ احد کی لڑائی شوال میں ہوئی تھی اور تاجر لوگ ذیقعدہ میں مدینہ آئے تھے، اور بدر صغرا میں اپنے ڈیرے ہر سال اس ماہ میں لا کر ڈالا کرتے تھے۔ اب کی بھی اس واقعے کے بعد لوگ آئے، مسلمان اپنے زخموں میں چور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تکالیف بیان کرتے تھے اور سخت صدمے میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ اب کوچ کر جائیں مطلب شہر چھوڑ دیں، اور پھر حج کو آئیں گے، اور پھر یہ قدرت انہیں اگلے سال تک نہ ہوگی۔ لیکن شیطان نے اپنے دوستوں کو دھمکانا اور بہکانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ لوگوں نے تمہارے استحصال کے لیے لشکر تیار کر لیے ہیں۔ استحصال کہتے ہیں برباد کرنے کو، تو کہ تمہیں برباد کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیے ہیں۔ کون کہنے لگا؟ یہ دوست کون تھا؟ یعنی کہ شیطان یہ وسوسے ڈالنے لگا، جس بنا پر لوگ ڈھیلے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، خواہ تم میں سے ایک بھی نہ چلے، میں تنہا جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رغبت دلانے پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر رکاب چلنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ مبارک لشکر ابو سفیان کی جستجو میں بدر صغرا تک پہنچ گیا۔ بدر کسے کہتے ہیں؟ بدر، جنگ بدر کا نام سنا ہے سب نے۔ بدر میں نے کیا بتایا تھا کس چیز کا نام ہے؟ کنویں کا نام تھا ایک، ٹھیک ہے، اور کنویں کا نام کیوں پڑ گیا تھا؟ کیونکہ وہ کنویں کی جس کی پراپرٹی تھی اس کا نام تھا۔ خیر چلیے، بدر صغرا یعنی کہ چھوٹا میدان، بدر صغرا، انہی کی اس فضیلت اور جاں بازی کا ذکر اس مبارک آیت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں مدینہ سے 8 میل حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ مدینہ میں اپنا نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بنایا؟ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر منگل بدھ تک قیام کیا، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ اثناء قیام میں، اثناء قیام کہتے ہیں قیام کے دوران، اثناء قیام میں قبیلہ خزاعہ کا سردار معبد خزائی یہاں سے نکالا تھا۔ یہ خود مشرک تھا، لیکن اس پورے قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح صفائی تھی۔ اس قبیلے کے مشرک مومن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ یعنی کہ آپ کیا بات غور سے سن رہے ہیں؟ مین چیز اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ چاہے مشرک تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کے ساتھ تھے، اور آپ کے کیا کون تھے؟ خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر ہمیں سخت رنج ہے، خدا تعالیٰ آپ کو ان کی خوشی نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمراء الاسد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اس سے پہلے جو ابو سفیان کون تھا؟ منافق ابو سفیان چل دیا تھا، وہ اس کے ساتھیوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن جب ہم ان پر غالب آ گئے انہیں قتل کیا، مارا پیٹا، زخمی کیا، پھر ادھورا کام کیوں چھوڑیں؟ واپس جا کر یہ سب کو طے